نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام، سب ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی وقار قادری، اور ہم آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے 21ویں پارے کا خلاصہ، اس کے مضامین کا جائزہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج سے طاق راتوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور انہی طاق راتوں میں ایک رات وہ ہے جس رات سے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل ہوئی جو 30ویں پارے میں ہے، سورۃ القدر. تو قدر والی رات اب انہی راتوں میں ہے جو اگلی 5 راتیں رہ گئی ہیں. تو آپ ان راتوں میں بالخصوص اللہ رب العزت کی عبادت کریں، شب داری کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، غور و فکر کریں، قرآن مجید کے احکام پر غور و فکر کریں، اپنے اعزاء و اقارب کے مسائل حل کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور شب قدر کا اجر پائیں جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو آج ہم اپنے معمول کے مطابق 21ویں پارے کے دروس کا آغاز کریں گے، کہ درس کا آغاز کرنے لگے ہیں. اور ہمارا جو معمول ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس معمول میں ہم ابتداً پارے کے جو بنیادی موضوعات ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور بعد ازاں جتنا بھی میسر وقت ہو اس میں جس حد تک اللہ کو منظور ہو اس کے کچھ نہ کچھ تفصیلی مضامین کو زیر بحث لاتے ہیں. 21ویں پارے میں اس کے 5 حصے ہیں، اور اس کے بنیادی مضامین 15 ہیں. 15 بنیادی مضمون ہیں جو 21ویں پارے میں آئے ہیں، اور اس کے 5 حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ العنکبوت جو 20ویں پارے میں شروع ہوئی تھی، اس کا کچھ حصہ، کچھ آیات 21ویں پارے میں آئی ہیں. 4 موضوعات سورہ العنکبوت کے ہیں جو 21ویں پارے میں آئے. اس کے بعد سورہ روم مکمل 21ویں پارے میں ہے، اور اس کے 2 بنیادی اور اساسی موضوعات ہیں، علاوہ اس کے وہ ذیلی اور ضمنی موضوعات ہیں. اس کے بعد سورہ لقمان مکمل 21ویں پارے میں ہے، اس کے 3 بنیادی موضوعات ہیں. اس کے بعد سورہ سجدہ مکمل 21ویں پارے میں ہے، اس کے 4 بنیادی موضوعات ہیں. اور اس کے بعد سورہ احزاب، اس کا آغاز ابتدائی کچھ حصہ 21ویں پارے میں ہے، اور جتنا حصہ 21ویں پارے میں آیا ہے سورہ احزاب کا، اس کے 2 موضوعات ہیں. گویا کہ یہ کل ملا کے 5 حصے ہیں 21ویں پارے کے، اور 15 موضوعات ہیں. اس کے علاوہ ذیلی اور ضمنی موضوعات وہ پھر بے شمار ہیں. ان میں سے جو اللہ کو منظور ہوا ہم چند ایک کا ذکر کریں گے. پہلا بنیادی موضوع جو 21ویں پارے کا ہے، اب قطع نظر صورتوں کے اب ہم پارے پر آ رہے ہیں. پہلا موضوع جو اس پارے کا ہے وہ تلاوت کلام پاک اور نماز. یہ 2 حکم ملا کر اکٹھے دیے گئے ہیں یہ پہلے موضوع کے طور پہ، کہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے، کلام ہے اللہ کا، جو بیت المعمور پر نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا اور ہم تک پہنچا. لہٰذا اس کی تلاوت کریں، نماز میں تلاوت کریں، علاوہ نماز کی تلاوت کریں. دوسرا جو اس کا بنیادی موضوع ہے وہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے، کہ نماز پڑھو. کیوں پڑھو؟ چونکہ نماز انسان کی شخصیت پر ایک گہرا اور بہت بڑا اثر رکھتی ہے. یعنی نماز انسان کی شخصیت کو متاثر کرتی ہے، اس پر اثرات ڈالتی ہے، اثرات نیک ڈالتی ہے، اثرات صالحہ ڈالتی ہے، اثرات خیر ڈالتی ہے.
اور جب نمازی مستقل نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اور وہ ایک دائمی نمازی بن جاتا ہے تو پھر گویا کہ نماز اس کی شخصیت میں یوں رچ بس جاتی ہے کہ پھر نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے لگ جاتی ہے۔ یعنی جب آپ نماز پورے تقاضوں سے ادا کریں گے تو نماز پھر یہ ہوگا کہ ہم جب اللہ کے حضور جائیں گے 1 دفعہ 2 دفعہ دن میں 5 دفعہ، تو گویا کہ ان 5 دفعہ کی جو وقتاً فوقتاً حاضریاں ہیں، ایک سے دوسری حاضری کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس سے پہلی اور دوسری حاضری دونوں بچا کے رکھیں گے، پھر دوسری اور تیسری حاضری کے درمیان کا وقفہ ہے اس سے دوسری اور تیسری حاضری بچا کے رکھے گی، پھر تیسری اور چوتھی حاضری کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس سے وہ تیسری اور چوتھی حاضری بچا کے رکھے گی۔ یوں گویا کہ انسان مستقلاً نمازی بن جائے گا اور وہ بے حیائی اور بری باتوں سے رک جائے گا، اور روکنے میں نماز ممید و معاون ہوگی۔ اوبویسلی انسان نے کوشش کرنی ہے، انسان نے جدوجہد کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے، انسان نے مجاہدہ کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن جب مجاہدہ اور نماز اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ یہ مل جائیں گی تو پھر شخصیت پر بڑے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ تیسرا موضوع معاندین اور ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کے مخالفین ہیں، کلام اللہ کے مخالفین ہیں، اور جو ان کی ہٹ دھرمیاں ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں، وہ کتنے ہٹ دھرم ہیں، کتنے دلائل دیے جانے کے باوجود اور کتنی توضیح و تشریح اور بالکل احکام کا واضح بیان آ جانے کے باوجود وہ حق قبول نہیں کرتے۔ چوتھا موضوع دنیا کی بے ثباتی سے متعلق ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، یہ عارضی ہے، اس کا آخرت کے ساتھ اور اس کی عارضی پن کی آخرت کی دائمیت کے ساتھ کوئی تقابل ہی نہیں بنتا، لہٰذا یہ عارضی ہے تو اس کو عارضی ہی رکھا جائے، اس کے تمام فیصلے عارضی قیام کو مد نظر رکھ کر کیے جائیں، دائمی قیام کو مد نظر رکھ کر نہیں۔ تو یہ یہاں پر اس کا یہ بیان ہے چوتھا۔ اس کے بعد پانچواں جو موضوع ہے اس پارے کا وہ اس میں 2 پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ پہلی پیشین گوئی یہ کہ 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی، اہل ایران جو وہ بت پرست تھے، مشرک تھے، ان کو شکست دے دیں گے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ حالات کیا تھے اور قرآن نے کن حالات میں یہ پیشین گوئی کی تھی جو کہ بعد میں درست ثابت ہوئی۔ تو پہلا موضوع اس کا جو اگلا موضوع تھا وہ 2 پیشین گوئیاں تھیں، جن میں سے پہلی پیشین گوئی یہ تھی کہ 9 سال میں اہل روم اہل ایران پر غالب آئیں گے، اور دوسرا اسی عرصہ میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح حاصل کریں گے، اور وہ فتح بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے، چھٹا موضوع، وہ توحید کے ضمن میں اللہ رب العزت کی 7 نشانیاں بیان ہوں۔ 7 نشانیاں اللہ رب العزت کی توحید کی بیان ہوں، اور ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ رب ہے جو اشیاء کو ازداد سے جنم دیتا ہے، یعنی مردہ کو زندہ سے جنم دیتا ہے اور زندہ کو مردہ سے جنم دیتا ہے، اور یہ اس کی قدرت ہے، یہی اس کی قدرت ہے کہ کوئی شے اس کے آگے محال نہیں ہے۔ اس کی قدرت ہے ہی یہ، اور اس کی قدرت کا مظہر ہی یہ ہے کہ جس کو عام انسان اور عام شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ محال ہے، یہی اس کی قدرت ہے کہ وہ اس کو ممکن کر دیتا ہے۔ دوسرا پھر جو نشانی اللہ کی عظمت کی 7 نشانیوں میں دوسری نشانی، انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بنایا کہ مٹی جو بے جان چیز ہے اس سے ایک ایسا وجود بنا دیا جو غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، یہ سب کچھ۔ اس کے بعد نمبر 3 زوجین کی محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک شخص کہیں سے آیا، دوسری لڑکی کہیں سے آئی، وہ ایک پاکیزہ رشتے میں پیوست ہو گئے، اور پھر ان کے درمیان جو محبت اور مودت ہے اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آسمان اور زمین کی پیدائش، یہ ریپیٹڈلی پلٹ کے موضوع آ رہا ہے، لیکن اب یہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں تقریباً ہم تمام پاروں میں کچھ نہ کچھ دیکھ آئے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ ایڈیشنز ہیں جو اس سے پہلے نہیں آئیں۔ مثلا زوجین کی محبت اور اس محبت کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دینا، یہ پہلی دفعہ آیا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنا، اس نوعیت کے موضوعات آئے ہیں، لیکن یہ من و عن اس سے پہلے نہیں آیا۔ اس کے بعد 5ویں نشانی جو بتائی وہ بتائی کہ رات اور دن کی نیند
اور روزگار میں جو اللہ نے تقسیم کی ہے کہ دن کو کماؤ محنت کرو اور رات کو آرام کرو، اس میں اللہ کی نشانی ہے۔ چھٹا بجلی کی چمک، یہ جو آسمان کی بجلی چمکتی اور کڑکتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسی کے ساتھ بجلی کڑکتی ہے، بادل برستے ہیں، اور بادل سے جب بادل برستے ہیں تو وہ پانی زمین میں جاتا ہے تو زمین سے غلہ اگتا ہے، گندم پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی نشانی۔ اور آخری اور ساتویں نشانی کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ جو ایک نظم قائم ہے پوری دنیا کا، مستحکم نظام ہے، سورج چاند ستاروں کا، زمین کا، چرند پرند کا، سمندر و نہروں کا اپنے ایک نظم کے تحت جاری ہونے کا، یہ پورے نظم کے یعنی بالعموم، پہلے تو ایک ایک چیز کو زیر بحث لایا گیا، یہاں بالعموم اللہ نے بتا دیا کہ یہ پورا نظام قدرت غور و فکر کرنے والوں کے لیے میری نشانی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اس پارے کا موضوع ہے وہ پھر توحید ہے، اور اللہ کی قدرت کے دلائل 4 بیان ہوئے۔ یہاں سے ہم سورہ لقمان میں داخل ہو چکے ہیں۔ پچھلا موضوع جو تھا وہ سورہ روم کا تھا، یہاں ہم سورہ لقمان میں داخل ہوئے، اور سورہ لقمان کا آغاز پھر 4 اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل سے ہو رہا ہے۔ وہ 4 دلائل کون سے ہیں؟ پہلی دلیل یہ بتائی کہ بغیر ستونوں کے آسمان کا کھڑا ہونا، دوسری یہ بتائی کہ مضبوط اور محکم پہاڑ جو اللہ نے زمین پر کھڑے کر دیے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ تیسری بتائی کہ رینگنے والے مویشی اور حشرات جو زمین پر رینگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کیسا تنوع ہے، کیسی ڈائیورسٹی ہے کہ ایک پہاڑ اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر بات ہو رہی ہے جو عظیم ترین شے ہے، اور دوسری زمین کا کیڑا جس کو عام طور پہ حقیر سمجھا جاتا ہے اس پر بات ہو رہی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس پہاڑ اور عظیم آسمان اور عظیم زمینوں کا خالق بھی میں ہوں، اور ان کو جو استحکام بخشا ہوا ہے وہ بھی میں نے بخشا ہوا، اور جو زمین پر چلنے والا رینگنے والا کیڑا ہے اس کا خالق بھی میں ہوں اور اس کا رازق بھی میں ہوں۔ یعنی دونوں پہلو اس میں کور ہو گئے۔ اس کے بعد چوتھی نشانی بتائی کہ برسنے والی بارش، یہ جو بارش ہے یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے کہ ٹنوں ٹن لاکھوں ٹن وزن کا پانی ہوا اٹھا کے پھر رہی ہے کوئی عقل میں آنے والی بات، مگر اللہ کی قدرت سے یہ ممکن ہے۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو کچھ وصیتیں اور نصیحتیں تھیں، وہ بیان ہوئی ہیں۔ وہ 5 نصیحتیں تھیں۔ پہلی، شرک نہ کرو۔ دوسری، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لائے گا، یعنی کوئی چھوٹا اچھا عمل رائے گاہ نہیں جا سکتا، اور کوئی غلط عمل چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا ہو وہ رائے گاہ اس طور پہ نہیں جائے گا کہ اس کا عذاب اور سزا بھگتنا پڑے گا، وہ سامنا کرنا پڑے گا اس کا۔ تیسری چیز نماز اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور آزمائش میں صبر۔ چوتھی چیز عاجزی اختیار کرو اور تکبر نہ کرو۔ پانچویں چیز معتدل چلو اور مناسب آواز میں بات کرو۔ یہ 5 چیزیں۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے وہ پھر توحید کی طرف آ رہا ہے، اور توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، بارش کہاں برستی ہے اور کتنی برسنی ہے، کہاں برسنی ہے اور کتنی برسنی ہے۔ دوسری، قیامت کب آئے گی۔ تیسری، پیٹ میں کسی بھی مادہ کے پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا مالک ہے، وہ نیک ہے، وہ بدبخت ہے، اس کا کیا کوالٹیز کیا ہوں گی، اس کی خوبیاں خامیاں کیا ہوں گی، اس کا کردار کیسا ہوگا، اس کی ذہانت و فطانت کا کیا عالم ہوگا، یہ سب اللہ کی ذات جانتی ہے۔ چوتھا، موت کب اور کہاں آئے گی، کسی کو بھی کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ اور پانچواں، انسان کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ انسان تو پلان کرتا ہے، ہم تو پلان کر سکتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے اللہ کی ذات جاننے والی ہے۔ یہ 5 چیزیں بیان۔ اس کے بعد ہم سورہ السجدہ، سورہ سجدہ میں داخل ہو گئے، اور اس میں جو اگلا موضوع ہے جو اس پارے کا بھی بنیادی موضوعات میں سے ہے وہ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے کچھ بات ہے۔ اس کے بعد پھر پلٹ کر معاملہ توحید پر، اللہ کی وحدت، وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل کی طرف آتا ہے کہ آسمان و زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر کرنے والا وہی ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل سے گزار کر انسان کو وجود بخشنے والا وہی ہے، اور پھر انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر پرکشش صورت دینے والا وہی ہے، متناسب قد و قامت دینے والا وہی ہے، شعور اور عقل و فہم دینے والا وہی ہے۔ یہ توحید کا بیان تھا۔ اس کے بعد 3rd لاسٹ موضوع ہے جو اس پارے کا وہ قیامت کے متعلق ہے
کہ مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت طاری ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے ذلت کو دیکھ کر، کہ واپس جاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اس ذلت سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ موضوع ہے وہ رسالت سے متعلق ہے، اور رسالت میں جو پہلو اس پارے میں یہاں زیر بحث آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا عطا کیا جانا۔ یہاں ہم سورہ احزاب میں داخل ہو جاتے ہیں، اور سورہ احزاب میں جو پہلا موضوع ہے وہ زمانے جاہلیت کے 3 غلط تصورات ہیں جن کا اللہ نے رد فرمایا، جو مشرکین رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک رد یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کے پہلو میں اور سینے میں 2 دل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا اور کہا کہ نہیں، ایک دل ہے، اور اس سے استدلال کیا خوبصورت لیا کہ یا تم مومن ہو سکتے ہو یا منافق اور کافر ہو سکتے ہو۔ 2 دل ہوتے تو ایک دل میں ایمان ہوتا اور دوسرے میں کفر ہوتا، تو یہ ممکن تھا، لیکن اللہ نے یہ امکان ہی رد کر دیا، ایک دل بنایا جس میں یا پھر ایمان آ سکتا ہے یا کفر آ سکتا ہے، انکار آ سکتا ہے، 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس تناظر میں اس حصے اس مسئلے کو بیان کیا۔ پھر دوسری بات جس کا رد فرمایا وہ کلمات زہار تھے، کہ ایسے کلمات، کچھ کلمات ہوتے ہیں جو بیوی سے کہنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسلام نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوئی، بلکہ کفارہ دینے سے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو اہم حکم تھا معاشرتی حوالے سے وہ جو یہاں آیا وہ یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی کو شرعی جو اصل بیٹا ہوتا ہے، سگا بیٹا جس کی بیوی بہو ہوتی ہے، وہ مقام و مرتبہ دیتے تھے اہل عرب۔ اسلام نے اس کا رد کیا، اور اس کے ضمن میں پھر ایک واقعہ پیش آیا، وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور آخری جو موضوع ہے وہ 2 غزوات کے بیان پر مبنی ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ۔ یہ وہ موضوعات تھے 21ویں پارے کے جن کا ہم نے بنیادی طور پہ ایک جائزہ لے لیا۔ اب ہم اس کے مفصل جائزے کی طرف آتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ جب ہم 21ویں پارے کو دیکھتے ہیں تو اس کا آغاز نماز سے ہوتا ہے، اور نماز کے 2 فوائد سے ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے اندر ہزاروں فائدے ہیں، نماز ایک جامع عبادت ہے، نماز کمال ہے، نماز کے اندر تلاوت ہے، نماز کے اندر رکوع ہے، نماز کے اندر قیام ہے، نماز کے اندر سجدہ ہے، نماز کے اندر تسبیح ہے، نماز کے اندر درود ہے۔ یعنی ہر عبادت جو الگ الگ فی نفس ہی ایک عبادت ہے، نماز ان سب کا جامع ہے۔ اور نماز کے ہزاروں لاکھوں اثرات اور خواص اور صفات اور کمالات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر 2 بنیادی کمالات بیان ہوں گے۔ اور وہ کمالات کیا ہیں؟ وہ کمالات یہ ہیں کہ نماز اور تو فائدے دیتی ہی ہے، لیکن اہل ایمان کو متوجہ کیا گیا اور متنبہ کیا گیا کہ نماز اللہ کہہ رہا ہے 2 فائدے دیتی ہے۔ اگر وہ 2 فائدے تمہیں نہیں دے رہی تو تمہیں رک کر اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے، تمہیں رک کر اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے، تمہیں رک کر یہ جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے احکام اور فرائض و واجبات اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے ضمن میں جتنا ایک مجاہدہ اور ضبط نفس کرنے کا حکم ہے واجبی طور پہ، وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر ظاہر ہے کہ نماز کے یہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو آگے بیان ہو رہے ہیں۔ وہ 2 اثرات بتایا گیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نمازی بھی ہو اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس میں یہ خرابیاں بھی ہوں تو قرآن کا کہا تو غلط ہو نہیں سکتا۔ اب جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر مسئلہ کہاں پر ہے؟ یہی اس لیے میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی کسی درس میں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کو ایک پورا ہولسٹک ویو لینے کی اور ایک پورا دین کامل، ایک اجتماعی تصور سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کا۔ یعنی ایک اسلام کا پورا مزاج ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تباہ یہ ہو گئی کہ جس کا جو مزاج تھا، کسی کا مزاج اگر سنتوں سے متعلق رغبت والا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن تباہ یہ ہے کہ اس نے پورے کے پورے دین کو بس اس پر قائم کر دیا جو اس کا مزاج تھا، اور علاوہ مزاج کے چاہے فرائض، واجبات، محرمات، مکروہ تحریمی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو، بس اس کا فوکس اس پہ رہا، اور اس سے پوری کی پوری ایک تباہی کا نیا دروازہ کھل گیا۔ اعتدال نہ رہا۔ تو اسلام کا تصور اعتدال کا ہے عبادات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو جتنی اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے اتنی اہمیت دی جائے۔
تو پورا جب تک مزاج عمومی نہیں سمجھتے اس وقت تک مسائل اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ اور عمومی مزاج کیا ہے؟ عمومی مزاج یہ ہے کہ اسلام نے جن چیزوں سے رکنے کا کہا ہے، جن حرام چیزوں سے رکنے کا کہا ہے، وہ حرام کانوں سے متعلق ہوں، وہ حرام آنکھوں سے متعلق ہوں، وہ حرام دل سے متعلق ہوں، وہ حرام ہاتھوں سے متعلق ہوں، وہ حرام چلنے پھرنے سے متعلق ہوں، وہ حرام پورے وجود کے کسی بھی عضو سے متعلق ہوں، اسلام نے کیٹیگوریکل کہا کہ اس سے رکو۔ جب آپ حرام کاموں سے رک رہے ہوں گے اور جو کرنے کے لیے کہیں وہ ممکنہ حد تک کر رہے ہوں گے، یعنی ادھر ممکنہ حد تک اجتناب پایا جائے، ادھر ممکنہ حد تک اتباع پائی جائے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ نماز یہ اثر کیسے نہیں کرتی۔ نماز پھر اثر کرے گی۔ تو نماز اثر اس وقت نہیں کرتی اور اس وقت بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی کہ جب دیگر لوازمات اور عمومی مزاج اور جو دیگر تقاضے ہیں اس کو ہم بروئے کار نہیں لا رہے ہوتے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جزوی تصور دین نے تباہی اور بربادی کر کے رکھ دی ہے۔ یعنی اگر کوئی مثلا عشق کا دعویٰ کرے، اور اب ہمارے ہاں عشق بھی عجیب و غریب ہو گیا ہے، عشق اللہ سے عشق ہو، اس کے رسول سے عشق ہو، اب سمجھ لیے یہ لیا جاتا ہے یہ چونکہ عاشق ہے لہٰذا یہ ورا ہے، نہ اس پر اپنا شریعت کے اپلائی ہوتے ہیں، رول اپلائی ہوتے ہیں، نہ اس پر کوئی قانون اپلائی ہوتا ہے، نہ اس کو نمازوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو روزوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی نیک ہونے کی، تقویٰ کی، مجاہدہ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس وہ بخشا بخشایا۔ نئے نئے تصور آ گئے ہیں، یعنی جذباتیت، ہجانی پن، اس نے پورے دین کی تباہی اور بربادی کر کے رکھ دی ہے۔ جبکہ عقل اور دانش کی بات ہے جگہ جگہ پہ۔ ہم دیکھیے پچھلے 20 پاروں میں قرآن نے کتنی جگہ عقل و دانش کو بروئے کار لانے کے لیے کہا ہے، تو یہاں بھی عقل و دانش کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ جب عقل و دانش کو بروئے کار لائیں گے اور دین کا ایک عمومی اور کلی مزاج سمجھیں گے، تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم نماز پڑھنے کے باوجود کیا یہ دو اثرات جو یہاں 21ویں پارے میں بیان ہو رہے ہیں یہ ہم پر نماز ڈال رہی ہے اثر یا نہیں ڈال رہی۔ اگلا موضوع جو اس کے بعد آتا ہے وہ پھر یہ ہے کہ جب نماز کی قبولیت یا عدم قبولیت کا باب ہے تو اس میں کچھ چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں جو پتہ ہونی ضروری ہیں۔ مثلا وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز ہوگی نہیں تو قبول ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے اثر دکھانا تو دور کی بات ہے۔ ابھی کسی کو وضو کے فضائل، وضو کے فرائض ہی کسی کو اگر نہیں پتہ، وضو کی سنتیں، وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اس کے بعد پھر وضو سے پہلے ایک درجہ آ جائیں غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں ایک جگہ پروگرام کے لیے گیا، معراج النبی پر خطاب تھا اور موضوع دیا گیا تھا کہ معراج النبی کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بیان کرنا ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، تیاری کر کے چلے گئے۔ اب وہاں معراج کا ذکر چھڑا، معراج کے ساتھ چلتے چلتے بعد نماز پہ آ گئی، تو مجھے کچھ چیزیں کھٹکیں اس مجمع سے۔ نماز سے چلتے چلتے بعد وضو اور غسل پہ آ گئی، تو ویسے ہی میں نے پوچھ لیا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ تو وہ غالباً 250-300 لوگ ہوں گے، جس میں خواتین بھی تھیں اور مرد حضرات بھی تھے، تو 3 یا 4 نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہاتھ کھڑا کیا کہ ان کو نماز کے فرض آتے تھے۔ پھر میں نے پوچھا وضو کے فرائض کتنے ہیں، تو 4 یا 5 میں سے بھی یہ 2 ہاتھ نیچے ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا غسل کے فرائض کتنے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، 1-2 کے سوا۔ یعنی ہماری بنیادی معلومات کا تو یہ حال ہے، اور ہماری جو فرائض ہیں جو سیکھنے ضروری ہیں اس کا تو یہ حال ہے، تو ہم چلے ہیں آگے جناب دنیا فتح کرنے، تو پہلے بنیادی چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ساتھ ضروری ہیں، جہاں پر وہ مجاہدہ اور وہ تمام چیزیں، وہاں یہ علمی جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں جو اس کو قرآن نے فرض قرار دیا، ان کا سیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ پھر قرآن نے نماز کی قبولیت کی 3 شرائط بھی بیان کر دیں، وہ بھی ضروری ہیں۔ ایک اخلاص، کہ نماز میں متوجہ اللہ رہا جائے۔ اخلاص سے مراد نماز ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تو کوئی نہیں پڑھتا نا، اور کوئی ایک بندہ مومن ہے نماز وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہے، اس کو کوئی کہہ دیے مشرک ہے، اس کا تو پھر نماز خراب ہے۔ وہ بھائی اللہ کو مانتا ہے، واحد مانتا ہے، خالق مالک مانتا ہے، لائق عبادت مانتا ہے، تو نماز پڑھنے آیا۔ نماز میں اخلاص یہ ہے کہ متوجہ اللہ رہے، بس توجہ نہ ٹوٹے۔ دوسرا خشیت، خضوع عاجزی کے ساتھ، چونکہ عاجزی جتنی بڑھتی جائے گی اخلاص اتنا اوپر چلتا جائے گا۔ اور پھر اللہ کا ذکر، وہ اوبویسلی نماز میں ہے، نماز ہے ہی ساری کی ساری ذکر۔ تو یہ 3 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو نماز کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا موضوع جو یہاں آ رہا ہے اس بارے میں، نماز چونکہ ایک اہم نقطہ تھا،
اس لیے میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع آ رہا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان امیت اور حقانیت قرآن کا موضوع ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر بھیجا۔ امی سے بعض لوگ یہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ان پڑھ، پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ یہ تو پرلے درجے کا جاہلانہ ترجمہ ہے، یعنی کسی ان پڑھ بندے کا ہی یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام ان پڑھ تھے معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک رواج اور مروجہ طریقہ ہے پڑھنے کا، استادوں کے پاس جانا، بندوں سے علم سیکھنا، کتابوں سے علم سیکھنا، دیگر وسائل اور حواس خمسہ کو بروئے کار لاتے ہوئے علم سیکھنا، اللہ نے اس کی نفی کی۔ فرمایا کہ میرا محبوب کسی انسان کا شاگرد نہیں، کسی کتاب سے نہیں پڑھا، اگر اس کو کچھ ہے اس کے پاس تو وہ اللہ کا دیا ہو، یعنی ان کو اللہ نے براہ راست پڑھایا، ان کو اللہ نے علم الاسماء کلھا، اللہ نے سب کچھ ان کو پڑھایا، اللہ نے ان کو عطا فرمایا، یعنی یہ براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہیں سے حقانیت قرآن آ گئی۔ چونکہ یہ جو امی کہتے تھے، یہ اعتراض اس معاملے میں تھا کہ یہ کتاب اور کتاب اللہ قرآن یہ رسول اسلام خود بنا کے لائے معاذ اللہ، یہ اعتراض تھا ان کا، کفار و مشرکین کا۔ تو اللہ نے کیا شاندار رد، اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو امی ہے، تمہارے سامنے 40 سال ہیں، بتاؤ کبھی کسی کے پاس پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ان کو پڑھایا تو صرف میں نے پڑھایا ہے۔ اب یہ اگر کئی ہزار سال اور کئی 100 سال پرانے تمہارے آباء و اجداد کا کوئی قصہ بیان کرتے ہیں، یا مستقبل کی خبر دیتے ہیں، یا وہ چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہے اس کی خبر دیتے ہیں، تو سمجھ جاؤ، اور کوئی خبر ان کی غلط نہیں ہو رہی، کوئی چیز حقیقت کے علاوہ نہیں ہے، کوئی چیز خلاف واقعہ نہیں ہو رہی، تو پھر سمجھ جاؤ کہ چونکہ یہ اور تو کسی سے پڑھے نہیں ہیں، امی ہیں، لہٰذا پھر یہ ان کی حقانیت کی، نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ پھر یہ اللہ سے پڑھے ہیں اور جو بیان کرتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ یہ قرآن مجید نے مقدمہ قائم کیا۔ اس کے بعد قرآن کا معجزہ ہونا، اچھا، اور یہ جو ہے نا قرآن مجید کا معجزانہ پہلو، یہ دیکھیں یہی تو کتاب اللہ اور آخری کتاب ہونے کا قرآن کا لطف ہے کہ جوں دنیا آگے جا رہی ہے، جوں ترقی ہوتی جا رہی ہے، تو قرآن کی حقانیت واضح ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے آج قرآن اور سائنس، قرآن مجید کو سائنسی مضامین سے تقابل کر کے جتنی کتب آج لکھی گئی ہیں، لکھی جا چکی ہیں اب تک، کیا پچھلے 100-150 سال سے اس سے اوپر اگر چلے جائیں تو ایسا تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ جو دنیا ڈیولپ ہو رہی ہے، تو قرآن پر غور و فکر کے انداز اور زاویے بدل رہی ہیں، اور تو قرآن کے وہ سائنسی اور وہ زمینی اور وہ آسمانی اور فلکیاتی اور وہ بایولوجیکل اور وہ دیگر اسپیکٹس واضح ہوتے جا رہے ہیں، اور علم کی نئی سے نئی شاخیں بنتی جا رہی ہیں، اور ہر علم کو قرآن رہنمائی دے رہا ہے۔ جو یہ وقت آگے جائے گا، تو قرآن کا معجزہ ہونا واضح ہوتا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ تر واضح ہوتا جائے گا۔ یہاں سے 21ویں پارے کا جو اگلا موضوع آ رہا ہے وہ صبر کی تلقین کے حوالے سے، مومنوں کو صبر کی تلقین کی گئی۔ صبر کی تلقین عمومی طور پہ 3 امور میں ہوتی ہے، عام طور پہ۔ ایک، جو کام کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کو کرنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس پہ صبر۔ دوسرا، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اس سے رکنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس پر صبر۔ اور تیسرا، جو امور تقدیر ہیں، امور الہی ہیں، اللہ کی طرف سے قضاء الہی جو ہوتی ہے، جو وارد ہونی ہوتی ہے، اس پر صبر۔ تو یہ صبر کی 3 عمومی جہتیں ہیں جس پر صبر عام طور پہ کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے متقین کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں اللہ رب العزت نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر، یعنی اسی 3 پہلو جو میں نے بتایا اس میں سے ایک پہلو کا ذکر کیا کہ جب تم اللہ کی راہ میں چلتے ہو تو مصائب اور مشکلات آتی ہیں، اس پر صبر کرو۔ اور جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں، انہیں معاشی ضروریات کی فکر لاحق ہوتی ہے، اور یقیناً ہوتی ہے کہ وہ پردیس میں ہیں، کہ گھر کا چولہا کیسے چلائیں گے، کچن کیسے چلے گا، سارا معاملہ کیسے چلے گا۔ تو اس پورے معاملے کو لے کر اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو، کیڑوں کو، حشرات الارض کو، جنگلی جانوروں کو ان کا رزق دے رہا ہے اور کوئی بھوک سے نہیں مرتا، تو اے مومنوں اگر تم اس کی راہ میں ہجرت کر کے جا رہے ہو اور صبر کرو گے تو وہ تمہیں رزق کیوں نہیں دے گا۔ گویا صبر کو امید کے پہلو سے جوڑ دیا یہاں پر، شاندار انداز ہے، موٹیویشنل بات ہے کہ صبر کی تلقین کی کہ تمام مشکلات میں صبر کرو، ہجرت کے تناظر میں، جہاد کے تناظر میں اور دیگر تناظرات میں، اور پھر اس کو امید سے جوڑ دیا کہ امید نہ ٹوٹنے دو صبر کے ساتھ ساتھ، صبر میں مایوسی آ جائے تو صبر ختم،
وہ صبر ہی کیا رہا جس کے اندر مایوسی ہو۔ تو صبر کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور کیا خوب فرمایا کہ صبر کے ساتھ امید قائم رکھو، چونکہ جب تک امید رہے گی صبر حوصلہ افزا رہے گا، صبر نتیجہ خیز رہے گا۔ اور امید کے لیے یہ بتایا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو یہ بتاؤ کہ تم اس کے بندے ہو جو حشرات الارض کو، پہاڑوں پر، پتھروں پر رینگنے اور جنگلوں کے اندر پودوں میں چلنے والے کیڑوں کو رزق دیتا ہے، تو کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا اور تمہاری نہیں مدد کرے گا؟ تو یہ تصور سمجھا کے صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد یہ صورت اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور اس صورت کے آخر میں، سورہ العنکبوت، اس صورت کے آخر میں خلاصے کے طور پہ، پھر پوری صورت کے مضامین کے خلاصے کے طور پہ بتا دیا کہ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور راہ دکھائیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور بار بار ہم نے اس کا تذکرہ کیا، اور یہ آیت قرآن کا ایک قانون نشو و نما بیان کرتی ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، جہاد کوشش، سٹرگل، ایکسٹراڈنری سٹرگل، جہد مسلسل بغیر کسی انقطاع کی کوشش، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے راہیں کھولتا جاؤں گا۔ یہ قانون نشو و نما ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں، عالم کوشش کرتا ہے، ذاکر و غافل برابر نہیں، ذاکر کوشش کرتا ہے، جہاد کرنے والا اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والا برابر نہیں، کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ قانون نشو و نما ہے جو کائنات میں جاری و ساری ہے، اور تمام امور اس قانون کے تحت اللہ انجام دیتا ہے۔ قوموں کو اوپر لانا اور روبہ زوال کرنا، یہ اس اصول کے تحت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت دنیا پر حکمرانی کس کی ہے؟ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، اور وہ کیوں ہیں؟ یہ قانون نشو و نما میں اللہ نے ایمان و کفر کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اس طرح اس پوری کائنات میں جاری و ساری فرما دیا ہے۔ یعنی جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا، سٹرگل کرے گا، علم میں، تحقیق میں، دیگر امور میں، وہ اوپر سے اوپر چلتا جائے گا۔ اور دیکھیے اگر اللہ کا منکر ہو کے، اللہ کے دین کو نہ مان کے، اللہ کے رسول کو نہ مان کے کوئی اس جہت پر اور یہ تقاضا پورا کر رہا ہے جو قرآن کا فلسفہ ہے، تو وہ اوپر جا رہا ہے۔ اگر وہ پورا کریں جو مانتے ہیں تو کیا وہ اوپر نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ جب تک انہوں نے پورے کیے وہ اوپر رہے، اور کئی صدیاں انہوں نے دنیا کو آپریٹ کیا، آپریشنل پاور ان کے پاس تھی، مگر جب وہ اس قانون نشو و نما کے تقاضوں پر پورے نہ اتر سکے، اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، اور وہ انتظار میں رہے کہ معجزے ہوں گے، ہم تو مسلمان ہیں، اور ان کے اندر وہ پچھلی باتیں آ گئیں کہ ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ہو جانا ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ہو جانا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ غلامی در غلامی در غلامی، ناکامی در ناکامی کا شکار ہوتے گئے۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے جو اس سورہ العنکبوت کے آخر پہ بیان ہوا ہے کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے اتنے دروازے کھولتا ہے۔ جو اللہ کے ہاں فضل کا باب ہے وہ مالک ہے، وہ جس پر فرما دے وہ اس کا حق ہے۔ لیکن جو عمومی ترقی اور عمومی کامیابی کا اصول ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد سورہ روم میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ روم مکی صورت ہے، اس کی 60 آیات ہیں، اس کے 6 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کے وجوہ اعجاز میں ایک نیا باب جو سورہ روم نقل کرتی ہے، یعنی قرآن کے جو اعجازی پہلو ہیں، کلامی حوالے سے اعجاز ہے جو قرآن کا، اس میں ایک نیا باب ہے سورہ روم، وہ پیشین گوئیوں کا باب ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا، قرآن نے اس کے اندر شامل کر دیا۔ سورہ روم میں 2 پیشین گوئیاں کی گئیں، اور وہ ہر بار سچی ہوئی۔ پہلی یہ کہ رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں پیشین گوئی تھی، اور یہ پیشین گوئی کا پورا ہونا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی امر لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جس تناظر میں اور جن حالات میں اور جس وقت میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی اور یہ پیشین گوئی نازل ہوئی، اس وقت رومی جو ایرانی تھے وہ پوری قوت کے ساتھ رومیوں کو تہوبالا کر رہے تھے، اور مطلب وہ تو بالکل قسم پرسی کی حالت میں تھی رومیوں کی حکومت۔ وہاں پر اللہ نے پیشین گوئی کی کہ عنقریب 9 سال میں حالات اس طرح بدلیں گے کہ پھر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ ایرانی مشرک تھے، آتش پرست تھے، اور رومی خدا پرست تھے، اہل کتاب تھے، اس لیے مشرکین مکہ کی جو تائید تھی وہ ایرانیوں کے ساتھ تھی، اور مسلمانوں کی جو غیر مطلب مرئی قسم کی تائید تھی وہ ان کے ساتھ تھی، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے رومیوں کے ساتھ۔ خیر ان مخدوش حالات میں قرآن نے جو پیشین گوئی کی، اللہ نے ان کو اس پیشین گوئی کو 9 سال کے اندر ثابت کر دیا، اور یقیناً مشرکین نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع پر خوب استہزاء کیا ہوگا۔ ہمیشہ وہ تو معقول بات کا مذاق بناتے تھے، یہ تو جب نازل ہوئی تھی اس وقت لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، حالات نہیں تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا
کہ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو کیسے پیروں تلے روندا اور کیسے سلطنت ایران کے قلب میں جا کے اہل روم نے اپنا جھنڈا گاڑا۔ یہاں پر یہ پیشین گوئی ختم ہو رہی ہے۔ یہاں سے ہم مارکہ ایک نئے موضوع میں داخل ہوتے ہیں اس پارے کے، اور وہ یہ ہے کہ مارکہ حق اور باطل جو ہے یہ کسی ایک وقت، کسی ایک دورانیے یا کسی ایک شخصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ دنیا قائم ہے مارکہ حق و باطل چلتا رہے گا۔ صورتیں بدلتی رہیں، نوعیتیں بدلتی رہیں گی، محاذ بدلتے رہیں گے، اسٹریٹجیز بدلتی رہیں گی، سٹانس بدلتے رہیں گے، مگر حق و باطل ہمیشہ نبرد آزما رہیں گے۔ یہ کائنات کا اصول ہے، اور یہ خوبصورت اصول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ روم میں بیان کیا، اور فرمایا کہ کفر و ایمان اور حق و باطل کے درمیان یہ معرکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فیصلے کا دن نہیں آ جاتا، قیامت نہیں آ جاتی۔ آج بھی ہر جگہ پہ حق باطل سے نبرد آزما ہے، اور آج بھی باطل اپنے ظلم اور اپنی جبر اور استبداد کی جو پالیسی ہے وہ نافذ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے رہے گا، وہ سیاسی محاذ ہو، وہ دینی محاذ ہو، وہ اخلاقی محاذ ہو، وہ کوئی بھی معاشرتی محاذ ہو، ہر محاذ پر حق اور باطل نبرد آزما ہے۔ اور یہ انسان کے وجود کے اپنے اندر بھی ہیں، دو قوتیں نبرد آزما ہیں، ہمیشہ جنگ میں ہیں، ایک حق کی اور ایک باطل کی، اور خود قرآن نے اس طرف اشارہ کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ بے شک ہم نے انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا الہام کر دیا، فجورها وتقواها، فجور بھی اور تقوی بھی۔ اب قد افلح من زکاها، فلاح وہ پائے گا جو تزکیہ کرے گا، تصفیہ کرے گا، اور جو فجور کی قوتیں ان کو ڈرا کے دھمکا کے دبا کے رکھے گا، اور جو تقوی کی قوتیں ان کو پروان چڑھائے گا۔ یہ یہاں پر بیان ہوتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، اور اہل ایمان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اہل کفر کو عذاب دیا جائے گا، دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی اہل حق اور اہل باطل نبرد آزما ہیں، یہ حالت جنگ میں ہیں، اور جب برپا ہوگی تو پھر ان کو ختم کرا کے جنگ کو، اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو دوزخ میں بھیج کے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں سے ہم ایک اگلے موضوع میں داخل ہوتے ہیں، وہ موضوع اللہ رب العزت نے اس سورت میں اپنے وجود اور عظمت و جلال کے کچھ دلائل نقل فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جو دلائل ہیں ان کی تعداد تقریباً 9 ہے، اور یہ پوری کی پوری صورت سورہ روم انہی دلائل پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت کے، شان کے، قدرت کے، تصرف کے دلائل۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ مردوں سے زندہ کو پیدا اور زندہ سے مردے کو پیدا یہ اللہ کر سکتا ہے، کہ ایک قطرہ مردہ قطرہ سے ایک زندہ انسان پیدا، ایک انڈا سے مردہ سے بچہ پیدا، ایک بیج مردہ سے ایک زندہ درخت پیدا، اور پھر اس کے برعکس، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس امر کو اپنی قدرت کے طور پہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی بے جان ہے، انسان جاندار ہے، اور نہ صرف جاندار ہے بلکہ جانداروں میں پھر احسن تقویم بنایا، کہ وہ سوچتا، سمجھتا، قوت تسخیر رکھتا، حق و باطل کی صلاحیت رکھتا، غور و فکر، فہم و فراست رکھتا۔ یہ کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو میرے علاوہ یہ کر سکے۔ تیسرا جو اللہ کی قدرت، میاں بیوی کے درمیان جو محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، گویا کہ شادی کے بعد۔ تو یہ ساری بات کیا اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے، میری قدرت کا ہے۔ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ لوگ جو اجنبی تھے شادی سے پہلے، شادی کے بعد ان کو اندر جو محبت اور مودت ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ گویا یہ ہمیشہ سے ایک تھی۔ یہ اللہ فرماتا ہے میری قدرت کا حصہ ہے۔ پھر چوتھا جو اللہ نے دلیل بیان کی، وہ فرمایا کہ اس نے ارض و سما کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے پیدا کیا، اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے، یہ اس کی قدرت کا حصہ ہے، کہ سب سے پہلے اس نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس نے ان کے اندر تنوع، ڈائیورسٹی اور کثیر الجہاتی پہلو پیدا کیے، رنگ مختلف، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی بہت زیادہ سفید ہے، زبانیں مختلف، تہذیب و تمدن مختلف، کلچر مختلف۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پانچواں بیان کیا کہ وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون دیتا ہے، رات کے وقت میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون دیتا ہے۔ انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے مشاغل کے ہجوم سے کچھ وقفہ درکار ہوتا ہے، تو وہ وقفہ جو رات کے وقت اللہ نے سکون کے لیے بخشا ہے، اور پھر وہ صبح تر و تازہ کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور امید پیدا ہوتی ہے، پھر بارش برستی ہے،
تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے۔ ارض و سما کا استحکام، نظام کا چلنا، اس طرح ڈسپلن سے سورج چاند ستاروں کا ہر شے جو اپنے اپنے ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری قدرت ہے اور کوئی شے اپنے اس ڈسپلن سے باہر نہیں جا سکتی۔ 8واں یہ صورت بتاتی ہے جو ہمیں 8واں نقطہ، وہ یہ کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا کہ حق کو باطل پر غلبہ دیتا ہے، چاہے اہل حق جتنے کمزور ہوں، ظاہراً جتنے مغلوب رہیں، جتنے مقہور رہیں، جتنے مظلوم رہیں، بالآخر یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ حق کو غلبہ دیتا ہے اور باطل کو مغلوب کرتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ 9واں اور آخری بات جو اس سورہ روم میں بیان ہوئی وہ کفار پر اتمام حجت کے حوالے سے تھی۔ یہ 8 دلائل اللہ رب العزت کی شان اور قدرت کی ہیں جو یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ آخری بات جو یہاں پر اس صورت میں ہے، سورہ روم کا آخری، وہ ہے کفار پر اتمام حجت۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثال دے دی، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو وہ کافر کہیں گے کہ تم تو خود جھوٹے ہو۔ یعنی بتا دیا کہ جتنے ممکن طریقے ہوتے تھے سمجھانے کے، ہو سکتے تھے، مثالیں ہو سکتی تھیں، دلائل ہو سکتے تھے، براہین ہو سکتے تھے۔ دیکھیے کتنی دفعہ اللہ رب العزت نے کتنے اسپیکٹ بدل کے، کتنے پہلو بدل کے اپنی قدرت، اپنی مشیت، اپنی وحدت، اپنے محبوب کی رسالت، قرآن کی حقانیت، آخرت کے وجوب، باس بعد الموت، ان تمام مسائل پر اللہ نے کتنی شدت کے ساتھ اور ریپیٹڈلی اور اعادہ کر کر کے دلائل لائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ممکنہ طریقے ہو سکتے تھے ہم نے کر دیے۔ اس کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لائے تو یہ ان کا اپنا حصہ ہے اور ان کا اپنا قصور ہے۔ یہاں سے ہم سورہ لقمان میں داخل ہو جاتے ہیں، 21ویں پارے میں۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس کی 34 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن مجید اس کے بیان سے ہوئی، اور اس کی معرفت کے بیان سے ہوئی، اور اس بات کے بیان سے ہوئی کہ قرآن کی وجہ سے 2 گروہ بن گئے لوگوں میں۔ ایک گروہ وہ جو قرآن کو من و ان مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور ایک گروہ وہ جو قرآن کا منکر ہے۔ یہاں ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ گروہ جو قرآن نے 2 گروہ بنائے، تو پہلا گروہ جو مانتا ہے قرآن نے کہا وہ عمل بھی کرتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اب 3 گروہ بن گئے کہ ایک وہ جو مانتا ہے صرف مانتا ہے عمل نہیں کرتا، ایک گروہ جو مانتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے ممکن حد تک، اور تیسرا وہ جو بالکل ہی منکر ہے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ یہاں یہ بیان ہوا، اس کے بیان کے بعد سورہ لقمان میں باری تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے پھر 4 دلائل آ رہی ہیں۔ کیا خوبصورت بیان ہے، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن سے بڑھ کے کوئی شے ہے اللہ کے ساتھ تعلق بنوانے والی؟ اللہ کی صفات، اللہ رب العزت کی قدرتوں کے مظاہر کیا کھول کھول کر قرآن بیان کرتا ہے۔ 4 دلائل بیان ہوئے۔ پہلی یہ کہ اسی نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، اور یہ میرا خیال ہے شاید کتنی دفعہ، 10 دفعہ سے زیادہ یہ رپیٹ ہو چکی ہے دلیل۔ حالانکہ ان میں روشن ستارے، شمس، قمر، سیارے، کہکشائیں، بہت کچھ ہے، مگر اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بغیر ستون کے سب کچھ لے کر کھڑے ہیں۔ دوسری دلیل کہ وہ پہاڑ ہیں جنہوں نے زمین کا توازن برقرار رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے ان کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ تیسری دلیل بے شمار قسم کے مویشی، جانور، چوپائے، حشرات، اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ جو سمندروں میں، فضاؤں میں پھرتے ہیں، مختلف رنگوں، مختلف شکلوں اور مختلف خصوصیات کے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو ان کو بنانے والا اور ان کو پیدا کر کے پھر ان کو زندگی بخشنے والا ہے؟ چوتھی دلیل یہ ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے مختلف قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ یہ 4 دلائل آئے قدرت کے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کے جو اگلے اہم مضمون میں ہم داخل ہوتے ہیں وہ حضرت لقمان کے حوالے سے ہے۔ حضرت لقمان نہ نبی تھے بلکہ ایک حکیم اور دانا تھے جن کے کلام سے بہت ساری حکمت کے پہلو نکلتے تھے۔ تو ان کی معروف وصیتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ نے ان کی وہ 5 وصیتیں پسند فرمائیں اور بیان فرمائیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اور یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں ان کی وصیتیں۔ حضرت لقمان کی 5 وصیتیں کیا ہیں؟ پہلی وصیت یہ کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور والدین سے حسن سلوک رکھنا۔ یہ پہلی وصیت کہ اللہ کا شریک نہ بنانا، شرک ظلم عظیم ہے، اور پہلی وصیت میں پھر دوسرا یہ تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ آخرت پر ایمان رکھنا، غیر متزلزل یقین رکھنا کہ تم اللہ کے حضور جواب دہ ہوگے، اور جس دن جواب دہ ہوگے کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے مخفی نہیں ہوگی، سب کچھ کھول دیا جائے گا۔
تیسری وصیت رجوع اللہ کا درس تھا کہ اللہ کی طرف توجہ کرتے رہو، متوجہ رہو، اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، نماز، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، ہر شر سے منع کرنا، مصائب میں صبر کرنا، یہ تمام صورتیں۔ چوتھی وصیت یہ تھی کہ تکبر ہرگز مت کرنا، تکبر سے دور رہنا، عاجزی کو اپنانا۔ پانچویں وصیت یہ تھی کہ اپنے بیٹوں کو اخلاق کریمانہ، اچھے اخلاق کی تربیت دی اور میانہ روی، چال میں، بول ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر حوالے سے میانہ روی کی وصیت فرمائی۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ 5 وصیتیں تھیں جو قرآن نے بیان فرمائی۔ یہاں سے آگے مشرکین کے رد کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو مشرکین کی تردید ہے کہ وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، ان کو سمجھ لینے کے باوجود شرک پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے عقل دی اس لیے کہ جب کوئی بات عقل میں آ جائے تو اس کو مان لیا جائے۔ تو جو لوگ عقل میں آنے کے بعد اس کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں اور یہ اس قابل ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک 5 چیزوں کا بیان ہے، اور یہ بیان ہے کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف وہ اللہ جانتا ہے، اور جس کو اللہ بتائے وہ جانتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ نمبر 1۔ بارش کہاں برسے گی اور کتنی برسے گی؟ نمبر 2۔ دیکھیے کیا مظاہر ہیں، ہم ہر روز اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ قیامت کب آئے گی؟ دوسرا، بارش کب اور کہاں اور کتنی برسے گی؟ تیسرا، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اوصاف کیا ہیں؟ چوتھا، کل کیا ہونے والا ہے؟ پانچواں، کہ موت کب کہاں کس حالت میں آئے گی؟ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غیب کی چابی قرار دیا۔ یہاں سے ہم سورہ سجدہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور سورہ سجدہ مکی صورت ہے، 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، اور اس صورت میں جو مضمون بیان ہوا ہے، جس سے آغاز ہو رہا ہے، وہ حقانیت قرآن اور نظم قرآن کے حوالے سے، کہ اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہ وہی پہلو ہیں جس پر ہم بات کرتے رہے ہیں نظم قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا نظم انسانی نظم سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے باوجود کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ یہ کلام معاذ اللہ حضور نے خود بنایا، خود کر لیا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تو جو نظم ہے وہ انسانی نظم ہی نہیں ہے۔ انسان تو اور طریق سے چاہتا ہے کہ ایک باب ہو، اس پر پوری بحثیں ایک جگہ آ جائیں، پھر اگلی بات، پھر اگلی بات، جبکہ قرآن کا یہ نظم نہیں ہے۔ پھر دوسری بات سورہ سجدہ میں آئی کہ اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے اور اس کی قدرت کے حوالے سے کچھ دلائل، کہ آسمان کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، ہر کام کی تدبیر وہ کرتا ہے، حقیر سے قطرے سے اس نے انسان کو پیدا کر دیا، مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر حقیر سے قطرے سے، پھر اس سے لوتھڑا بنا، پھر اس سے اس پر گوشت آیا، ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں پر گوشت آیا۔ یہ تمام مراحل بیان کر کے کہا کہ وہ کیسے اللہ کا منکر ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے دوبارہ جی اٹھنے کا منکر ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل قائم فرمائی۔ اس کے بعد آگے مجرموں اور مومنوں کا حال بیان کیا، پیرالل دو چیزیں ساتھ ساتھ چلائیں، کہ مجرم قیامت کے دن کیا حالات میں ہوں گے اور مومن کیا ہوں گے۔ بتایا کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم نیک کام کر لیں۔ یہ مجرموں کا پورا فلسفہ ہے کہ وہ ذلت میں ہوں گے، سر جھکائے ہوں گے، پشیمانی میں ہوں گے، ندامت میں ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں لوٹا دو، ہم نیک کام کر لیں۔ اور دوسری طرح مومنین، وہ اللہ رب العزت کے سامنے جو جھکے رہے، وہ اور راتوں کو بستروں سے جدا رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ آرام میں ہوں گے، اللہ آسائش میں ہوں گے، اور اللہ کے حضور ان کے لیے بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہاں پر ایک خاص بات کہ اللہ جن مومنوں کو کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کامیاب ہوں گے، ان کی اللہ نے خود صفات یہاں بیان کر دی، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان صفات کہہ رہے ہیں۔ وہ قرآن نے کیا بیان کی کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے رہے، وہ رات کو اپنے بستر سے اپنے پہلوؤں کو جدا کرتے رہے، یعنی رات کو بھی کچھ نہ کچھ عبادت کرتے رہے، پھر وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے اور اس کی رحمت سے امید رکھتے رہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے اموال کو، اللہ کے دیے ہوئے رزق اور مال کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں اللہ نے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی، کوئی انسان جاندار نہیں جانتا، اور یہ جو کچھ ان کو عطا ہوگا یہ ان کے اعمال کا صلہ ہوگا۔ اور پھر ایک پہلو اور ساتھ بیان کر دیا کہ انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کے عمل کیے ہوں گے،
یہ بڑا اہم ہے. 5 چیزیں بیان ہوئیں, 5 علامات بیان ہوئیں. کیا شاندار علامات. میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں وہ 5 علامات. پہلی علامت یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کو کامیاب ہیں, جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں, جو اپنے پہلو بستر سے الگ رکھتے ہیں, جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں لیکن رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں. وہ اللہ کے دیے ہوئے اموال خرچ کرتے ہیں, اور وہ ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر نیک کام کرتے ہیں تاکہ اللہ دیکھ لے. یہ 5 نشانیاں بیان کر کے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, ان کو وہ صلہ ملے گا کہ کسی کے تصور میں ہی نہیں. یہاں سے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور سورہ احزاب میں داخل ہو جاتے ہیں. سورہ احزاب مدنی صورت ہے, 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. اس صورت میں 3 مضامین سے بحث ہوئی ہے بنیادی طور پہ. اجتماعی آداب, تشریعی کچھ احکام شریعت, اور 2 غزوات کا ذکر ہے. اس صورت کے آغاز میں 4 امور کا حکم دیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ 4 کام لازمی کریں. پہلا کام کیا؟ یہ پلے باندھنے کی باتیں ہیں, یعنی اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اور حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ 4 کام لازمی کرو. پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو. دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہ کرو, اہل حق کی اتباع کرو, جو سورہ فاتحہ سے فلسفہ چل رہا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, صرف ان کے پیچھے چلو. تیسرا یہ کہ وحی الہی کی اتباع کرو, یعنی جو قرآن کہتا ہے بس قدم بقدم اس کی طرح چلو, اس کے ساتھ چلو, اس کی پیروی میں چلو. اور چوتھا یہ کہ ہر حوالے سے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھو, توکل کرو. یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے ایک نقطہ بھی نکلتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن میں 4 جگہ آیا, اور اللہ رب العزت نے کہیں یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا, جبکہ اس کے علاوہ انبیاء, مختلف انبیاء کرام, یا آدم, یا نوح, یا موسیٰ, یا عیسیٰ ابن مریم, بے شمار دفعہ, اور کئی انبیاء کا کم و بیش 26-25 انبیاء کا ذکر آیا. لیکن حضور علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یعنی امت کو ادب, حضور علیہ السلام کا ادب, احترام اور پکارنے کا بھی طریقہ کار اللہ نے سمجھا دیا. اور اس سے پہلے یہ قرآن مجید میں آیا تھا کہ اپنے محبوب, میرے محبوب کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم دوسروں کو بلاتے ہو. اس کے بعد جو اگلا موضوع اس پارے میں آ رہا ہے وہ 3 جاہلانہ خیالات کی تردید ہے جو مشرکین کے ہاں پائے جاتے تھے. ایک یہ خیال کہ سینے میں 2 دل ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں, میں نے کوئی انسان نہیں بنایا جس کے سینے میں 2 دل ہیں, سینے میں 1 دل ہے. اور اس سے اشارہ اس طرف تھا کہ یا سینہ مومن ہو سکتا ہے یا کافر ہو سکتا ہے, انسان یا مومن ہو سکتا ہے یا منافق ہو سکتا ہے. چونکہ دل ایک ہے لہٰذا وہ مومن ہی ہوگا یا کافر ہی ہوگا. دونوں چیزیں, ایمان و نفاق اور ایمان و کفر اکٹھا نہیں چلے گا. یہاں ایک بات بیان کر کے اس کے 2 پہلو بیان کر دیے. اس کے بعد بتایا کہ اس سے منافقین کی بھی تردید کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک درمیانہ درجہ خود سے انہوں نے نکال لیا ایمان اور کفر کے درمیان. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں. دوسرا جو تصور تھا جس کی رد کی وہ جاہلی زہار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے اوپر اسی طرح ہو جیسے کہ میری ماں کی پشت ہے, تو ان الفاظ کے کہہ دینے سے وہ کہتے تھے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. لیکن قرآن نے بتایا کہ نہیں, تم کفارہ دو اور پھر بیوی جائز ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. اور تیسرا پہلو, اسلام سے قبل منہ بولے بیٹے کہ جو بیوی تھی اس کو اصل بہو اور بیٹی والا درجہ دے دیتے تھے, جو کہ حقیقت میں نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اس کو رد فرمایا. اور حضور علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ, ان کی جو بیوی تھی حضرت زینب, جب ان کے آپس میں نہیں بنی تو حضرت زینب کو طلاق ہو گئی, تو اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح کیا تاکہ یہ جو رسم ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اصل بیٹی اور اصل بہو کی حیثیت میں آ جاتی ہے, اس کا خاتمہ کیا جا سکے. اس کے بعد 19 آیات میں 2 غزوات کا ذکر ہے, غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ. غزوہ احزاب 5 شوال میں ہوا جب مشرکین کے 10 سے 15 ہزار جنگجو مدینہ کا محاصرہ کر چکے تھے, اور یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے. یہود میں بنی نذیر تھا, یہود ہی میں بنی قریظہ تھا کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور دوسرے دشمنوں کے ساتھ معاونت نہ کرنے کا معاہدہ تھا, لیکن انہوں نے ابو سفیان کا ساتھ دے کر معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی. تو کیا ہوا, کھلم کھلا خلاف ورزی کی. اب مسلمان صرف 3000 تھے, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے شمال مشرق میں, مدینہ کے شمال مغرب میں خندق کھود دی گئی جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کی خطرہ تھا. تو خندق کھود دی گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا, اسی خندق کی وجہ سے اس کو احزاب کہتے ہیں, غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, چونکہ احزاب حزب کی جمع ہے اور یہاں کئی لشکر اکٹھے ہو کے لڑنے کے لیے آئے تھے.
مدینہ پر چڑھائی میں مختلف جماعتیں تھیں، مختلف قبائل تھے، اس لیے اس کو حزب احزاب، حزب کی جمع احزاب بھی کہتے ہیں، اسی سے سورہ احزاب بھی ہے۔ تو ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک جو مدینہ کا محاصرہ کرنے آئے تھے محاصرہ کیا۔ پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریش کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور معاملات خراب ہونے لگ گئے۔ یہ پہلے تو اکٹھے آئے تھے، پھر پھوٹ پڑ گئی، تو اللہ کی طرف سے انہی دنوں شدید طوفانی آندھی آئی جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا، ان کے عزائم پست ہو گئے، خوراک بھی کم ہونے لگی چونکہ 1 مہینے سے بیٹھے تھے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو مایوس کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اور ابو سفیان اور اس کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور جو عہد شکنی انہوں نے کی تھی اس کی سزا دی۔ اور اللہ نے یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ ان دونوں غزوات کا حال اور منظر بیان کر کے مسلمانوں کو بشارت دی کہ عنقریب اللہ تمہیں مزید فتوحات دے گا۔ آخری بات جو اس پارے میں ہے 21ویں پارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ پیشین گوئی کہ میں نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ یہ پیشین گوئی ہے۔ جس طرح قرآن میں اتنی پیشین گوئیاں پے در پے ثابت ہوئیں، تو اللہ کچھ لوگ ایسے اٹھائے گا اور وہ وقت آئے گا جس طرح پچھلے لوگوں نے یہ معاملات نہیں دیکھے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی لوگ آئیں گے جو یہ معاملات بھی دیکھیں گے کہ قرآن مجید اور اللہ کا قانون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام ادیان پر غالب ہو چکی ہے۔ یہاں اس بشارت پر 21ویں پارے کے موضوعات اختتام پذیر ہوتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، اللہ کا چونکہ حکم ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ تو ہم اب آخر میں اللہ کے حضور التجا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کر لیتے ہیں کہ باری تعالی ہماری اس کاوش کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باری تعالی ہم نے آج 21ویں پارے کے جن مضامین، جن تیرے احکام کو، تیرے محبوب کے جن فرمودات کو، جن نصائح کو ہم نے پڑھا، ہم نے سیکھا، ہم نے سنا، یہ سب کچھ پڑھنا، سیکھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو یہ کوشش ہو رہی ہے سب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، باری تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ اس کے اندر جو تیرے احکام ہیں ہم کو اپنی زندگیاں ان احکام کے تحت بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کو محض سننے پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے عملی طور پہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے تقاضوں کے مطابق خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن چیزوں سے یہ روکتا ہے ان چیزوں سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ نیک کاموں میں ہماری مدد فرما، اور باری تعالیٰ جن برے کاموں میں ہم اپنے نفس کے شر میں آ کے ہاتھ بڑھائیں تو ہم سے اس طرف کی توفیق سلب کر لے اور ہماری غیب سے مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باری تعالیٰ اس قرآن مجید کے فیوز و برکات سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم نے یہاں پر دعا کے ساتھ 21ویں پارے کا اختتام کر لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان تمام چیزوں پر ہمیں کاملاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔